الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ میر انیس کا ایک حمدیہ قطع آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ گلشن میں پھروں کہ سیر صحرا دیکھوں، یا معدن و کوہ و دشت و دریا دیکھوں، ہر جا تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے، حیراں ہوں کہ دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں۔ بعد از حمد خدا ایک نعتیہ شعر نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ عقیدت۔ خوبان جہاں کی ہے تیرے حسن سے خوبی، خوبان جہاں کی ہے تیرے حسن سے خوبی، تو خوب نہ ہوتا تو کوئی خوب نہ ہوتا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ادبی فورم ہم سخن بھیرا کے 25ویں ماہانہ اجلاس میں آپ سے مخاطب ہوں۔ الحمدللہ یہ ادبی فورم اپنے 2 عالی شان سال مکمل کرنے کے بعد آج تیسرے سال کا پہلا اجلاس کرنے جا رہا ہے، لیکن حاضرین کی اس مختصر تعداد کو دیکھ کر حال ہی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ مال ہے نایاب مگر، مال ہے نایاب مگر، گاہک ہیں اس سے بے خبر۔ بہرحال آج کا یہ خوبصورت اجلاس ہمارے صدر فورم جناب ڈاکٹر دبیر عباس سید کی نظر ہے، جنہوں نے حال ہی میں جامعہ سرگودا سے اپنی ڈاکٹریٹ کی ڈگری مکمل کی ہے۔ میں ادبی فورم ہم سخن بھیرا کی جانب سے ڈاکٹر صاحب کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتی ہوں اور دعا گو ہوں کہ آپ کا علمی سفر ہمیشہ جاری رہے اور آنے والی نسلیں آپ کے علم سے فیض یاب ہوں۔ میں تمام آنے والے مہمانوں کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے، خصوصاً والد گرامی ہیں شاہ صاحب کے جناب مشتاق حسین صاحب اور محترمہ قدسیہ انار ملک صاحبہ، اور آپ سب نے ہمارے لیے وقت نکالا، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ میں جناب مشتاق حسین صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ اسٹیج پر اپنی مخصوص نشست پر تشریف لائیں۔ سر اب میں صدر فورم جناب ڈاکٹر دبیر عباس سید صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ بھی اپنی مخصوص نشست پر تشریف لائیں۔ اب میں محترمہ قدسیہ انار ملک صاحبہ سے ملتمس ہوں کہ اپنی مخصوص نشست پر تشریف لائیں۔ پلیز آ جائیں۔ میرے پیارے برادرم شعیب صاحب تشریف فرمائیں، ان کا بہت ویلکم سر، آپ تشریف لائے۔ معزز سامعین و حضرات، ڈاکٹر دبیر عباس سید ایک ذہین، فعال، محرک اور سرگرم ادبی شخصیت کے مالک ہیں۔ بھیرا کی کوئی علمی اور ادبی محفل ڈاکٹر صاحب کے بنا مکمل نہیں ہوتی، اور میری ڈاکٹر صاحب سے شناسائی ان کی ہمشیرہ کے توسط سے ہوئی۔ میں نے جب پولیس کی ملازمت کو خیر بات کہہ کے تعلیم و تدریس کو بطور پروفیشن جوائن کیا تو پھر اکثر سکولز اور کالجز میں مختلف تقریبات پہ جانا ہوتا، جہاں پر ڈاکٹر صاحب ہمیشہ مدعو ہوتے، اور یوں ڈاکٹر صاحب سے میری اکثر ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ ڈاکٹر صاحب ہمیشہ بڑی سلجھی ہوئی گفتگو کرتے، اور ان کی شخصیت سے میں ہمیشہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہوں۔ میرا مضمون معاشیات ہے، لیکن ادب سے کچھ لگاؤ تھا، تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے ادبی فورم ہم سخن بھیرا کے اجلاس میں شرکت کی دعوت دی، جو میں نے بغیر کسی دیر کے قبول کر لی، اور مسلسل 1 سال میں ادبی فورم ہم سخن بھیرا کے تمام ماہانہ پبلک اجلاس جو ہے وہ اس میں شرکت کرتی رہی، تو آخر ڈاکٹر صاحب نے ہی مجھے اس فورم میں ایک باقاعدہ رکن کے طور پر جوائن کروایا۔ میں نے ہمیشہ ڈاکٹر صاحب سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہی ہے، کیونکہ ہر محفل میں
یہ صدر محفل بلکہ میر محفل ہوتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب کے اندر بے شمار خوبیاں ہیں، لیکن جو خوبی مجھے سب سے زیادہ لبھاتی ہے وہ یہ کہ آپ ایک بہت اچھے شاعر ہیں. اور ہم سب ہی تقریباً سر سے فرمائش کر کے شاعری سنتے ہیں. سر کی یہ غزل یقیناً آپ سب کی بھی پسندیدہ ہوگی، جس کے 2 شعر: تیرے ہجر کے ناگ کا ڈسنا کچھ اتنا زہرا، تیرے ہجر کے ناگ کا ڈسنا کچھ اتنا زہریلا تھا، میری آنکھ سے بہنے والے آنسو نیلے نیلے تھے، سانسوں کی شطرنج بھی ہارے پھر بھی مل نہ پائے وہ، سانسوں کی شطرنج بھی ہارے پھر بھی مل نہ پائے وہ، ان کے پیار میں حائل شاید ریت رواج قبیلے. ڈاکٹر صاحب فی البدیہہ شاعری بھی کرتے ہیں. ابھی محرم الحرام میں ایک اجلاس میں سر نے اسی وقت ایک شعر حضرت امام حسین کی شان میں پیش کیا جو یوں تھا کہ جہاں جہاں سے کھڑا ہے کہیں یزید کوئی، جہاں جہاں سے کھڑا ہے کہیں یزید کوئی، وہاں وہاں ہی مقابل میرے حسین ہوں گے. اچھا، ڈاکٹر صاحب اردو ادب کے تو ماہر ہیں ہی، آپ دیگر علوم پر بھی بہت گرفت رکھتے ہیں. پنجابی زبان و ادب، فارسی ادب، انگریزی ادب، ان سب پر آپ کو کافی حد تک عبور حاصل ہے. آپ نہ صرف عمدہ گفتگو کرتے ہیں بلکہ آپ کا نقطہ نظر بھی بہت مختلف ہوتا ہے. مثال کے طور پہ سر کا ایک شعر ہے بہت مختلف سا کہ سب نے اس کو اکثر ہاتھ میں پکڑے بندر دیکھا ہے، سب نے اس کو اکثر ہاتھ میں پکڑے بندر دیکھا ہے، لیکن کون ہے جس نے جھانک کے اس کے اندر دیکھا ہے. اور ایک میرا پسندیدہ شعر سر کا قلبی کہ میری مجبوریوں پہ ہنستا ہے، میری مجبوریوں پہ ہنستا ہے، اپنی مختاریوں پہ روئے گا. تو یہ بہرحال شاعری کا نا ختم ہونے والا سلسلہ ہے جو انشاءاللہ آج عمیر صاحب کی زبانی، سر کی اپنے زبانی ہم بہت سارے اشعار انشاءاللہ سنیں گے. تو شاہ صاحب آج کے ہمارے جو شرکائے گفتگو ہیں وہ وہی تمام لوگ ہیں جو آپ کے بہت قریب ہیں اور آپ سے بہت محبت رکھتے ہیں. تو پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کے اعزاز میں جو آج ہم نے تقریب منعقد کی ہے، اس میں سب سے پہلے گفتگو کے لیے آج دعوت دوں گی جناب عمیر یاسر شاہین صاحب کو، جو دبیر عباس سید ایک شاعر پر اپنا مضمون پڑھیں گے. عمیر صاحب کے ساتھ کے سلسلے میں بتاتی چلوں کہ عمیر صاحب اس فورم کے بانیوں میں سے ایک ہیں. وہ ایک نوجوان شاعر، ناقد اور محقق ہیں جنہوں نے کم عمری میں ہی بھیرا کے ادبی منظرنامے میں ایک منفرد پہچان بنا لی ہے. اردو اور پنجابی کے بہت اچھے شاعر ہیں اور حال ہی میں انہوں نے فورم سے متعلق ایک پنجابی نظم لکھی ہے جو میری ریکویسٹ ہے سر کہ آپ اپنے مضمون کے بعد ہمیں ضرور سنائیے گا. عمیر صاحب دبیر صاحب کے شاگرد بھی ہیں اور آج اس اجلاس میں ڈاکٹر صاحب کے متعلق بات کرنا یقیناً عمیر صاحب کے لیے اعزاز کی بات ہے. اور عمیر صاحب پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کی پی ایچ ڈی بھی پائپ لائن میں ہے. میں امید کرتی ہوں کہ جلد ہی ہم عمیر صاحب کے اعزاز میں بھی اس طرح کی تقریب جو ہے وہ منعقد کریں گے. تو میں دعوت دیتی ہوں جناب عمیر یاسر شاہین.